بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، اہل درد اہل اسلام، آپ نے مفتی وسیم شوکت صاحب جو ضلع صدر ہیں جماعت اہل سنت کے، انہوں نے بھی ہمارا موقف یہاں بیان کیا، اور علامہ سید پیر مقصود حسین شاہ صاحب جو اہل سنت کے وقار کی ایک نشانی بھی ہے اور اس مرکز اہل سنت کی اس نظریے کے بانی بھی ہیں، انہوں نے اپنے انداز میں بڑی دو ٹوک باتیں کی ہیں. عبدالشکور شاہ صاحب کی پوری تقریر کا مزاج اور رجحان جو ہے وہ اس سے چیزیں بات واضح ہو رہی ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. فتح مکہ کے بعد پھر صحابہ کے درمیان تقسیم کرنا، اور وہ آیتیں جو منافقین کے بارے میں نازل ہوئیں، وہ منافقین تو فتح مکہ کے بعد تھے ہی نہیں، وہ تو یہ سارے صحابہ تھے، تو وہ آیتیں جو منافقین کے بارے میں انہیں صحابہ پر چشمہ کرنا، اس سے واضح ہو رہا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. لہٰذا یہ اہل تشیع کے عقیدے کی وہ ترجمانی کر رہے ہیں، اہل سنت کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم ان سے اس معاملے میں بیزار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ نص قرآنی ہے کہ جہاں کوئی ایسی بات ہو رہی ہو جہاں پر کوئی کفر کی بات ہے اور اسلام کی بنیادوں کو ہلانے کی بات ہے، جو مسلم عقائد کے خلاف بات ہے، تو قرآن میں آتا ہے انکم اذا مثلہم، کوئی شخص اس محفل میں جاتا ہے تو وہ انہی کی طرح سے ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ہمارا موقف یہ بھی ہے، اہل سنت کی مختلف تنظیمات کے یہاں نمائندہ افراد نے، قائدین نے شرکت کی، ہمارا یہ موقف ہے کہ اہل تشیع کے امام باڑوں میں جانا، ان کی مجالس میں جانا، یہ اہل سنت کے لیے ہرگز مفید نہیں ہے. جو شخص ان کی محفل میں جائے گا ہم اس کو انہی میں سے ہی شمار کریں گے. اللہ اہل سنت کو محتاج رہنے کی توفیق عطا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی.